مراقبہ فرمائے، یعنی دل میں اللہ کو یاد کرنا، دل کی طرف توجہ فرمائے، تسبیح کی آواز کے ساتھ دل کی زبان میں اللہ کا ذکر فرمائے، اللہ اللہ اللہ۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے اور اس طرح اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے، جتنی دفعہ بھی کرتا ہے، جتنی دیر بھی مراقبہ میں بیٹھتا ہے، بے شک 2 سیکنڈ ہی بیٹھے تو اسی وقت 2 چیزیں ہوتی ہیں اس مراقبے میں۔ 2 سیکنڈ کا مراقبہ بھی بہت بڑا مراقبہ ہے، 1 منٹ کا مراقبہ بھی بہت بڑا مراقبہ ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ پھر فور اس وقت 2 انعامات ملتے ہیں۔ نمبر 1 کہ ڈائریکٹ دل پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، نمبر 2 اس کی گناہ جو اندر سے ان کی ظلمات اور اندھیرے کو اللہ ختم فرما دیتا ہے اور دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ مراقبے کی عادت ڈالیں، فضول باتیں کرنے سے، زبان چلانے سے، گفتگو کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی دل کی طرف توجہ کر کے خاموش بس اللہ کی رحمت کا انتظار کرے۔ مراقبے میں کسی قسم کا ذکر نہیں کرنا پڑتا، کوئی ذکر نہیں ہے، نہ اللہ اللہ، نہ لا الہ الا اللہ، نہ کوئی تصویر، کچھ نہیں، صرف مراقبے میں انتظار ہے۔ مراقبہ نام ہے انتظار کرنے کا، کہ سالک بیٹھ جاتا ہے اور جن لطائف پر اس نے محنت کی ہوتی ہے الحمدللہ، ان لطائف کو اللہ کے سامنے پیش کر کے بس بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خالی لطائف کے اندر، جھولی کے اندر میرے اپنی رحمتوں کو ڈال دے، اور اس کی رحمت کا انتظار کرتا ہے۔ اسی میں اگر غنودگی آ جائے، نیند آ جائے، وہ ساری اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ کوئی ٹریول کر رہا ہے، بیسٹ عبادت ہے، آنکھ بند کر کے ایک نمبر آنکھ میں بیٹھ جائے، اس میں نیند آ رہی، جو کچھ ہو رہی، مکمل اعلیٰ درجے کی عبادت پہ انسان چل رہا ہے۔ تو بہت ہی عجیب و غریب اللہ نے ہم پہ، انسان پہ نام کیا ہے مراقبے کا۔ تو اس مراقبے کی ہر وقت عادت ڈالیں، ہر وقت، بہت جلدی گناہوں سے نکال دیتا ہے۔ اور ایک اور چیز سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک گناہ تو انسان جسم کے ساتھ کرتا ہے، ہاتھ کے ساتھ کرتا ہے، ایک عجیب گناہ ہے جو انسان کے خیالات کے ساتھ ہوتا ہے، جس کو ہم گندے خیالات کہتے ہیں۔ اور ذہن کے اندر خیالات گھومتے رہتے ہیں انسان کے، عجیب عجیب باتیں ذہن میں گھومتی ہیں انسان کے، گندی گندی چیزیں لے کر آتا ہے شیطان۔ تو یہ مراقبہ ایسا ہے کہ سب سے پہلے اس کو ختم کرتا ہے۔ کتنی بڑی بیماری ختم ہو جاتی ہے مراقبے سے۔ تو یہ گفٹ ہے نقشبندی سلسلے کا حقیقت میں۔ اور اگر صورت شیخ بھی ہے اور شیخ کے سامنے بیٹھ کر مراقبہ کر رہا ہے، نور اللہ نور ہے۔ تو یہ تو بولٹن والوں کی خوش قسمتی ہے، لیکن جتنا بڑا انعام بھی دیتا ہے اتنا بڑا پھر حساب بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، کل حساب ہوگا اس چیز کا کہ اللہ نے نعمت دی تھی، تم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ بس شیخ اپنے کسی شغل میں مشغول ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، مرید کو چاہیے پیچھے بیٹھے نیت کرے مراقبے میں چلا جائے، بس الحمدللہ ڈائریکٹ فیض پہنچنا شروع ہو جاتا ہے اس کو۔ یہ سارے طریقے ہیں، ٹپس ہیں اس سلسلے کے الحمدللہ اللہ کو پانے کے۔ گھر میں بیٹھے ہیں بغیر پتہ ہے شیخ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، جائیں پیچھے بیٹھ کے نیت کر کے بیٹھ جائیں، آنکھ بند کریں، ختم، کچھ عبادت نہیں ہے۔ گردن جھکائیں بیٹھ جائیں، کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کا انتظار ہو رہا ہے الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں لیکن بہت بڑے کام ہیں۔ اللہ نے اپنی معاشرے کے درجے جو راستے ہیں وہ مشکل نہیں رکھے، مشکل نہیں رکھے الحمدللہ۔ اتنی بڑی منزل کہ اللہ کو پانا، اللہ کا قرب کتنی جلدی طے ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا، وساوس بہت آتے ہیں۔ اس وساوس پہ جو قابو پا جاتا ہے اور یقین پہ مضبوط کر لیتا ہے الحمدللہ، یقین تر کامل تر۔ حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ جس کا یقین جتنا پکا ہوتا جائے گا اتنی وہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے۔
یقین کو پکا کریں گے یہ راستہ بالکل صحیح ہے، طریقہ بالکل صحیح ہے، مشائخ صاحب کا کام یہ بالکل صحیح ہے، جو ہمارا شیخ ہمیں تعلیم دے رہا ہے بالکل صحیح ہے، سب شریعت و سنت کے مطابق ہے الحمدللہ۔ پیچھے چین ہے پوری، یہ نہیں میں تو نہیں ہوں، پوری چین ہے جہاں سے یہ سلسلہ آ رہا ہے الحمدللہ، اور یہ چین پوری کہاں پہنچتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ سند ہے نا، جیسے آپ جب سند لیتے ہیں کسی حدیث کو پڑھنے کی، باقاعدہ وہ چین آتی ہے نا، پیچھے اس نے پڑھایا، اس نے اس کو پڑھایا، اس نے اس کو پڑھایا۔ اسی طرح تصوف کی چین ہے، یہ فیض یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، یہاں سے سبق آیا سارا۔ لطیفہ قلب کا سبق کہاں سے آیا؟ پیچھے سے آیا الحمدللہ، چلتے 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 35 مقامات سے گھومتے ہوئے پھر ہمارے پاس پہنچے۔ تو یہ سند پہنچتی ہے سالک تک۔ کہ آپ کے پاس کیسے ہے کہ یہ سند ہے، جس حدیث کی سند ہوتی ہے نا، کہاں سے پڑھی؟ اس استاد سے پڑھی، اس نے اس سے پڑھی، اس نے اس سے پڑھی، اجازت دی۔ اسی طرح یہ تصوف ہے، حدیث میں اسباق ہیں، اس کے اسباق روحانی اسباق ہیں، لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ یہ 35 مقامات ہیں سارے، تو یہ بھی سند ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال مراقبے کی عادت ڈالنا ہے، اور یہ عادت جتنی پکی ہو جائے گی الحمدللہ، وہ انسان بس نور کا گولا بن جاتا ہے الحمدللہ، بہترین انسان بن جاتا ہے، بہترین اخلاق ہوتا ہے، اس کو خود بخود سمجھنا شروع ہوتا ہے اس مراقبے کے ساتھ۔ بہت سے لوگوں جب بہت پریشان رہتے ہیں ذہنی طور پر، بہت مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی پتہ نہیں کیا ہے، جن ہے کہ بھوت ہے، کوئی جادو ہے، سب بیکار ہے، مراقبہ شروع کر دیں آپ، کسی شیخ سے اجازت لیں اور مراقبہ شروع کر دیں الحمدللہ، ختم، سب جن بھوت سے نکل جاتے ہیں سارے، جادو شادو الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ذہن میں کچھ بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ مفید کرے ہمارے لیے باتیں، تو عمل بھی کریں اس پر۔ اچھا چلیں دل مراقبہ کرتے ہیں، تھوڑی دیر تسبیح سے شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔